اس طرح تو وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا ہے بجھا دیں گے، اور میرے شوہر کا نہ تو نام نہ بقیہ روی زمین پر چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا، تو اپنے گھر جا، اور میں تیری بابت حکم کروں گا۔ تقو کی اس عورت نے بادشاہ سے کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، سارا گناہ مجھ پر اور میرے باپ کے گھرانے پر ہو، اور بادشاہ اور اس کا تخت بے گناہ رہے۔ تب بادشاہ نے فرمایا، جو کوئی تجھ سے کچھ کہے اسے میرے پاس لے آنا، اور وہ پھر تجھ کو چھونے نہیں پائے گا۔ تب اس نے کہا، میں عرض کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرے کہ خون کا انتقام لینے والا اور ہلاک نہ کرنے پائے، تا نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دیں۔ اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم، تیرے بیٹے کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے پائے گا۔ تب اس عورت نے کہا، ذرا میرے مالک بادشاہ سے تیری لونڈی ایک بات کہے۔ اس نے جواب دیا، کہے۔ تب اس عورت نے کہا کہ تو نے خدا کے لوگوں کے خلاف ایسی تدبیر کیوں نکالی ہے؟ کیونکہ بادشاہ اس بات کے کہنے سے مجرم سا ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ اپنے جلاؤ وطن کو پھر گھر لوٹ کر نہیں لاتا، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم زمین پر گھرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاتھ سے نکالا ہوا نہ رہے۔ اور میں جو اپنے مالک بادشاہ سے یہ بات کہنے آئی ہوں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میں آپ بادشاہ سے عرض کروں گی۔ شاید بادشاہ اپنی لونڈی کی عرض پوری کرے، کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو اس شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراث میں سے نیست کر ڈالنا چاہتا ہے۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میرے مالک بادشاہ کی بات تسلی بخش ہو، کیونکہ میرا مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتے کی مانند ہے۔ سو خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے کہا، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں تو اس کو ذرا بھی مجھ سے مت چھپانا۔ اس عورت نے کہا، میرا مالک بادشاہ فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس سارے معاملے میں یوآب کا ہاتھ تیرے ساتھ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، تیری جان کی قسم اے میرے مالک بادشاہ، کوئی ان باتوں سے جو میرے مالک بادشاہ نے فرمائی ہیں داہنی یا بائیں طرف نہیں مڑ سکتا، کیونکہ تیرے خادم یوآب ہی نے مجھے حکم دیا، اور اسی نے یہ سب باتیں تیری لونڈی کو سکھائیں، اور تیرے خادم یوآب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس مضمون کے رنگ ہی کو پلٹ دے۔ اور میرا مالک دانشمند ہے، جس طرح خدا کے فرشتے میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لے۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ میں نے یہ بات مان لی، سو تو جا اور اس جوان ابی سلیم کو پھر لے آ۔ تب یوآب زمین پر اوندا ہو کر گرا اور سجدہ کیا اور بادشاہ کو مبارکباد دی، اور یوآب کہنے لگا، آج تیرے بندے کو یقین ہوا اے میرے مالک بادشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی۔ پھر یوآب اٹھا اور جسور کو گیا اور ابی سلوم کو یروشلم میں لے آیا۔ تب بادشاہ نے فرمایا، وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ سو ابی سلوم اپنے گھر گیا اور وہ بادشاہ کا منہ دیکھنے نہ پایا۔ اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کی چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا، اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، سو وہ اس کو منڈواتا تھا،
تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مسقال کے برابر پاتا تھا، اور آبی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اور آبی سلوم پورے 2 برس یروشلم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ سو آبی سلوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اس کے بادشاہ کے پاس بھیجے، پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا، اور اس نے دوبارہ بلوایا لیکن وہ نہ آیا۔ اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو، یوآب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے، اور اس میں جو ہے سو جا کر اس میں آگ لگا دو۔ اور آبی سلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی۔ تب یوآب اٹھا اور آبی سلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا، تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی؟ آبی سلوم نے یوآب کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے تجھے کہلا بھیجا کہ یہاں آ، تاکہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا، میرے لیے اب تک وہیں رہنا بہتر ہوتا۔ سو اب بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے، اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے۔ تب یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا، اور جب اس نے آبی سلوم کو بلوایا تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگو ہو گیا، اور بادشاہ نے آبی سلوم کو بوسہ دیا۔ دوسرا سموئیل 15 باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آبی سلوم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار کیے جو اس کے آگے آگے دوڑیں، اور آبی سلوم سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستے کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلے کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا تو آبی سلوم اسے بلا کر پوچھتا تھا کہ تو کس شہر کا ہے، اور وہ کہتا کہ تیرا خادم اسرائیل کے فلانے قبیلے کا ہے۔ پھر آبی سلوم اس سے کہتا، دیکھ، تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے۔ اور آبی سلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا تو ہر شخص جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا میرے پاس آتا اور میں اس کا انصاف کرتا۔ اور جب کوئی آبی سلوم کے نزدیک آتا تھا کہ اسے سجدہ کرے تو وہ وہاں بڑھا کر اسے پکڑ لیتا اور اس کو بوسہ دیتا تھا۔ اور آبی سلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا۔ یوں آبی سلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل موہ لیے۔ اور 40 برس کے بعد یوں ہوا کہ آبی سلوم نے بادشاہ سے کہا، مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے حبرون میں پوری کروں، کیونکہ جب میں آرام کے جسور میں تھا تو تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداوند مجھے پھر یروشلم میں سچ مچ پہنچا دے تو میں خداوند کی عبادت کروں گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، سلامت جا۔ سو وہ اٹھا اور حبرون کو گیا، اور آبی سلوم نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں جاسوس بھیج کر منادی کرا دی کہ جیسے ہی تم نرسنگے کی آواز سنو تو بول اٹھنا کہ آبی سلوم حبرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ اور آبی سلوم کے ساتھ یروشلم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے۔ وہ سادہ دلی سے گئے تھے اور ان کو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ اور آبی سلوم نے قربانیاں گزارتے وقت جلونی اخیتوفل کو جو داؤد کا مشیر تھا اس کے شہر جلوہ سے بلوایا۔ یہ بڑی بھاری سازش تھی، اور آبی سلوم کے پاس لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل آبی سلوم کی طرف ہیں، اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی آبی سلوم سے نہیں بچے گا۔
چلنے کی جلدی کرو، نہ ہو کہ وہ ہم کو جھٹ آ لے اور ہم پر آفت لائے اور شہر کو تہتیح کرے۔ بادشاہ کے خادموں نے بادشاہ سے کہا، دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا مالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہیں۔ تب بادشاہ نکلا اور اس کا سارا گھرانہ اس کے پیچھے چلا، اور بادشاہ نے 10 عورتیں جو حر میں تھیں گھر کی نگہبانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیں، اور بادشاہ نکلا اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے، اور وہ بیت مرخاک میں ٹھہر گئے، اور اس کے سب خادم اس کے برابر سے ہوتے ہوئے آگے گئے، اور سب کریتی اور سب فلیتی اور سب جاتی، یعنی وہ 600 آدمی جو جات سے اس کے ساتھ آئے تھے، بادشاہ کے سامنے آگے چلے۔ تب بادشاہ نے جاتی اتی سے کہا، تو ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ تو لوٹ جا اور بادشاہ کے ساتھ رہے، کیونکہ تو پردیسی اور جلا وطن بھی ہے، سو اپنی جگہ کو لوٹ جا۔ تو کل ہی تو آیا ہے، سو کیا آج ہی تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں؟ جس حال کو مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو تو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا، رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہو۔ تب اتی نے بادشاہ کو جواب دیا، خداوند کی حیات کی اور میرے مالک بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ جیتے ہوگا، وہیں ضرور تیرا خادم بھی ہوگا۔ سو داؤد نے اتی سے کہا، چل پار جا، اور جاتی اتی اور اس کے سب لوگ اور سب ننھے بچے جو اس کے ساتھ تھے پار گئے، اور سارا ملک بلند آواز سے رویا، اور سب لوگ پار ہو گئے، اور بادشاہ خود نہر کدرون کے پار ہوا، اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ اور صندوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا، اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا، اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔ تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، بس اگر خداوند کی کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا، اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں، تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن سے یہ بھی کہا، کیا تو غیب بین نہیں؟ شہر کو سلامت لوٹ جا، اور تمہارے ساتھ تمہارے دونوں بیٹے ہوں، اخیماس جو تیرا بیٹا ہے، اور یونتن جو ابیاتر کا بیٹا ہے۔ اور دیکھ میں اس دشت کے گھاٹوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا، جب تک تمہارے پاس سے مجھے حقیقت حال کی خبر نہ ملے۔ سو صدوق اور ابیاتر خدا کے صندوق یروشلم کو واپس لے گئے اور وہیں رہے۔ اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا، وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتے تھے۔ اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخیتوفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابیسلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا، اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتوفل کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، توار کی خوسی اپنی قبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا، اور داؤد نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ جائے تو مجھ پر بھار ہوگا، پر اگر تو شہر کو لوٹ جائے اور ابیسلوم سے کہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا خادم ہوں گا، جیسے گزرے زمانے میں تیرے باپ کا خادم رہا ویسے ہی اب تیرا خادم ہوں گا، تو میری خاطر اخیتوفل کی مشورت کو باطل کر دے گا۔
اور کیا وہاں تیرے ساتھ صدوق اور ابیاتر کاہن نہ ہوں گے؟ سو جو کچھ تو بادشاہ کے گھر میں سنے اسے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو بتا دینا۔ دیکھو وہاں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی صدوق کا بیٹا اخیمس اور ابیاتر کا بیٹا یونتن۔ سو جو کچھ تم سنو اسے ان کی معرفت مجھے کہلا بھیجنا۔ سو داؤد کا دوست خوسی شہر میں آیا اور ابی سلوم بھی یروشلم میں پہنچ گیا۔ دوسرا سموئیل 16واں باب۔ اور جب داؤد چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفیبوس کا خادم زیبا 2 گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھے، اور ان کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 100 خوشے اور تابستانی میووں کے 100 دانے اور مے کا 1 مشخیزہ تھا۔ اور بادشاہ نے زیبا سے کہا، اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زیبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور یہ میں اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں۔ اور بادشاہ نے پوچھا، تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا۔ تب بادشاہ نے زیبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفیبوس کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا۔ تب زیبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے۔ جب داؤد بادشاہ بخوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمی بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد کے بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے داہنے اور بائیں ہاتھ تھے۔ اور سمی لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو، دور ہو، اے خونی آدمی، اے خبیث! خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابی سلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زرویہ کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویہ کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، بس اب اے بینیمینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے، اور سمعی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا، اور چلتے چلتے لعنت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا۔ اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے، اور وہاں اس نے دم لیا۔ اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے، اور اخیتوفل اس کے ساتھ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست آرکی خوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو خوسی نے ابی سلوم سے کہا، بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اور ابی سلوم نے خوسی سے کہا، کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ خوسی نے ابی سلوم سے کہا، نہیں، بلکہ جس کو خداوند نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی، ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا۔ تب ابی سلوم نے اخیتوفل سے کہا،
تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں۔ سو اخیتوفل نے ابی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کے خرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگربانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں کبھی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کے خرموں کے پاس گیا، اور اخیتوفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ویسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخیتوفل کی مشورت داؤد اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ دوسرا سموئیل 17 باب۔ اور اخیتوفل نے ابی سلوم سے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی 12,000 مرد چن لینے دے، اور میں اٹھ کر آج ہی رات کو داؤد کا پیچھا کروں گا، اور ایسے حال میں کہ وہ تھکا ماندہ ہو اور اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں، میں اس پر جا پڑوں گا اور اسے ڈراؤں گا، اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بھاگ جائیں گے، اور میں فقط بادشاہ کو ماروں گا، اور میں سب لوگوں کو تیرے پاس لوٹا لاؤں گا۔ جس آدمی کا تو طالب ہے وہ ایسا ہے کہ گویا سب لوٹ آئے، یوں سب لوگ سلامت رہیں گے۔ یہ بات ابی سلوم کو اور اسرائیل کے سب بزرگوں کو بہت اچھی لگی۔ اور ابی سلوم نے کہا اب آرکی ہوسی کو بھی بلاؤ، جو وہ کہے ہم اسے بھی سنیں۔ جب ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ابی سلوم نے اسے کہا کہ اخیتوفل نے تو یہ کہا ہے، کیا ہم اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں؟ اگر نہیں تو تو بتا۔ ہوسی نے ابی سلوم سے کہا کہ وہ صلاح جو اخیتوفل نے اس بار دی ہے اچھی نہیں۔ ماں سوائے اس کے ہوسی نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے باپ کو اور اس کے آدمیوں کو جانتا ہے کہ وہ زبردست لوگ ہیں، اور وہ اپنے دل ہی دل میں اس ریچھنی کی مانند جس کے بچے جنگل میں چھن گئے ہوں جلا رہے ہوں گے، اور تیرا باپ جنگی مرد ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا، اور دیکھ اب تو وہ کسی غار میں یا کسی دوسری جگہ چھپا ہوا ہوگا، اور جب شروع ہی سے تھوڑے سے قتل ہو جائیں گے تو جو کوئی سنے گا وہ یہی کہے گا کہ ابی سلوم کے پیرووں کے درمیان تو خون ریزی شروع ہے۔ تب وہ بھی جو بہادر ہے اور جس کا دل شیر کے دل کی طرح ہے بالکل پگھل جائے گا، کیونکہ سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ زبردست آدمی ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ سورما ہیں۔ سو میں یہ صلاح دیتا ہوں کہ دان سے بیر سبا تک کے سب اسرائیلی سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح تیرے پاس کثرت سے اکٹھے کیے جائیں، اور تو آپ ہی لڑائی پر جائے۔ یوں ہم کسی نہ کسی جگہ وہ ملے اس پر جا ہی پڑیں گے، اور ہم اس پر ایسے گھریں گے جیسے شبنم زمین پر گرتی ہے۔ پھر نہ تو ہم اسے اور نہ اس کے ساتھ کے سب آدمیوں میں سے کسی کو جیتا چھوڑیں گے، ماں سوائے اس کے اگر وہ کسی شہر میں گھسا ہوا ہوگا تو سب اسرائیلی اس شہر کے پاس رسیاں لے آئیں گے، اور ہم اس کو کھینچ کر دریا میں کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی وہاں نہیں ملے گا۔ تب ابی سلوم اور سب اسرائیلی کہنے لگے یہ مشورت جو آرکی ہوسی نے دی ہے اخیتوفل کی مشورت سے اچھی ہے، کیونکہ یہ تو خداوند ہی نے ٹھہرا دیا تھا کہ اخیتوفل کی اچھی صلاح باطل ہو جائے تاکہ خداوند ابی سلوم پر بلا نازل کرے۔ تب ہوسی نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں سے کہا کہ اخیتوفل نے ابی سلوم کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ایسی صلاح دی، اور میں نے یہ صلاح دی۔ سو اب جلد داؤد کے پاس کہلا بھیجو کہ آج رات کو دشت کے گھاٹوں پر نہ ٹھہر، بلکہ جس طرح ہو سکے پار اتر جا، تا ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں نگل لیے جائیں۔ اور یونتن اور اخیماز عین راجل کے پاس ٹھہرے تھے، اور ایک لونڈی جاتی اور ان کو خبر دے آتی تھی اور جا کر داؤد کو بتا دیتے تھے، کیونکہ مناسب نہ تھا کہ وہ شہر میں آتے دکھائی دیتے۔
لیکن ایک چھوکرے نے ان کو دیکھ لیا اور ابی سلوم کو خبر دی، پر وہ دونوں جلدی کر کے نکل گئے اور بخوریم میں ایک شخص کے گھر گئے جس کے صحن میں ایک کنواں تھا، سو وہ اس میں اتر گئے، اور اس کی عورت نے پردہ لے کر کنویں کے منہ پر بچھایا اور اس پر دھلا ہوا اناج پھیلا دیا، اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابی سلوم کے خادم اس گھر پر اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اخیماس اور یونتن کہاں ہیں؟ اس عورت نے ان سے کہا وہ نالے کے پار گئے، اور جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور نہ پایا تو یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب یہ چلے گئے تو وہ کنویں سے نکلے اور جا کر داؤد بادشاہ کو خبر دی، اور وہ داؤد سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ، کیونکہ اخیتوفل نے تمہارے خلاف ایسی ایسی صلاح دی ہے۔ تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ ہو گیا ہو۔ جب اخیتوفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر زین کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ تب داؤن مخنائم میں آیا، اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے، اور ابی سلوم نے یوآب کے بدلے آماسا کو لشکر کا سردار کیا۔ یہ آماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے ناخس کی بیٹی ابیجیل سے جو یوآب کی ماں زرویہ کی بہن تھی صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابی سلوم جلحاد کے ملک میں ہیمزن ہوئے۔ اور جب داؤد مخنائم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناخس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امیئیل کا بیٹا مکیر لودبار سے، اور بزرلی جلحادی راجلیم سے، پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جوں اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا جبینہ اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں۔ دوسرا سموئیل 18 باب۔ اور داؤد نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا، اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے۔ اور داؤد نے لوگوں کی 1/3 یوآب کی ماتحت اور 1/3 یوآب کے بھائی ابیشے بن زرویہ کے ماتحت اور 1/3 جاتی اتی کے ماتحت کر کے ان کو روانہ کیا۔ اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا، پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانے پائے گا، کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی، اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو بھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، پر تو ہم جیسے 10,000 کے برابر ہے، سو بہتر یہ ہے کہ تو شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو تیار رہے۔ بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا۔ سو بادشاہ شہر کے پاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا، اور سب لوگ 100 اور 1000 کر کے نکلنے لگے۔ اور بادشاہ نے یوآب اور ابیشے اور اتی کو فرمایا کہ میری خاطر ان جوان ابی سلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ جب بادشاہ نے سب سرداروں کا ابی سلوم کے حق میں تاکید کی تو سب لوگوں نے سنا، سو وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلے کو گئے، اور لڑائی افرائیم کے بن میں ہوئی، اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی، اور اس دن ایسی بڑی خون ریزی ہوئی کہ 20,000 آدمی کھیت آئے، اس لیے کہ اس دن ساری مملکت میں جنگ تھی، اور لوگ اتنے تلوار کا لقمہ نہیں بنے جتنے اس بن کا شکار ہوئے۔ اور اتفاقاً ابی سلوم داؤد کے خادموں کے سامنے آ گیا، اور ابی سلوم اپنے
खच्चर पर सवार था और वो खच्चर एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया, सो उसका सर बलूत में अटक गया और वो आसमान और ज़मीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और युआब को खबर दी कि मैंने अबी सलूम को बलूत के दरख्त पर लटका हुआ देखा। और युआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मार कर वहीं ज़मीन पर गिरा दिया, क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और एक कमरबंद देता। उस शख्स ने युआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ ना उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशे और इत्ती को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अबी सलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी किनारा कश हो जाता। तब युआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए और उनसे अबी सलूम के दिल को, जब वो हन्नूस के बलूत के दरख्त के बीच जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने युआब की सलाह बरदार थे अबी सलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। तब युआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इसराइलियों का पीछा करने से लौटे, क्योंकि युआब ने लोगों को रोक लिया, और उन्होंने अबी सलूम को लेकर बिन के उस बड़े घड़े में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। और जब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए और अबी सलूम ने अपने जीते जी एक लाठ लेकर खड़ी कराई थी जो शाही वादी में है, क्योंकि उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार रहे। सो उसने उस लाठ को अपना नाम दिया और वो आज तक अबी सलूम की यादगार कहलाती है। तब सद्दूक के बेटे अखीमास ने कहा कि मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। लेकिन युआब ने उससे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा, बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा, इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। तब युआब ने खोशी से कहा कि जाकर जो कुछ तूने देखा है सो बादशाह को बता दे। सो वो खोशी युआब को सजदा करके दौड़ गया। तब सद्दूक के बेटे अखीमास ने फिर युआब से कहा, ख्वाह कुछ ही हो, तू मुझे भी उस खोशी के पीछे दौड़ जाने दे। युआब ने कहा, ए मेरे बेटे, तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? जिस हाल कोई इस खबर के अवज़ तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने कहा, ख्वाह कुछ ही हो, मैं तो जाऊंगा। उसने कहा, दौड़ जा। तब अखीमास मैदान से होकर दौड़ गया और कोशी से आगे बढ़ गया, और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा था, और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसिल पर गया, और क्या देखता है कि एक शख्स अकेला दौड़ा आता है। उस पहरे वाले ने पुकार कर बादशाह को खबर दी। बादशाह ने फरमाया, अगर वो अकेला है तो मुँह ज़बानी खबर लाता होगा। और वो तेज़ आया और नज़दीक पहुंचा, और पहरे वाले ने एक और आदमी को देखा कि दौड़ा आता है। तब उस पहरे वाले ने दरबान को पुकार कर कहा कि देख, एक शख्स और अकेला दौड़ा आता है। बादशाह ने कहा, वो भी खबर लाता होगा। और पहरे वाले ने कहा कि मुझे अगले का दौड़ना सद्दूक के बेटे अखीमास के दौड़ने की तरह मालूम हो देता है। तब बादशाह ने कहा, वो भला आदमी है और अच्छी खबर लाता होगा। और अखीमास ने पुकार कर बादशाह से कहा, खैर है। और बादशाह के आगे ज़मीन पर सरनगू होकर सजदा किया और कहा कि खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो, जिसने उन आदमियों को जिन्होंने मेरे मालिक बादशाह के खिलाफ हाथ उठाए थे काबू में कर दिया है। बादशाह ने पूछा, क्या वो जवान अबी सलूम सलामत है? अखीमास ने कहा, जब युआब ने बादशाह के खादिम को, यानी मुझको जो तेरा खादिम हूँ, रवाना किया, तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या थी। तब बादशाह ने कहा, एक तरफ हो जा।
اور یہیں کھڑا رہے۔ سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کوشی آیا اور کوشی نے کہا میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے، کیونکہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا۔ تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے زر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھے وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں۔ تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا اور اس کوٹری کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا، ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، میرے بیٹے ابی سلوم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا، ابی سلوم میرے بیٹے۔ دوسرا سموئیل 19 باب۔ اور یوآب کو بتایا گیا کہ دیکھ بادشاہ ابی سلوم کے لیے نوحہ اور ماتم کر رہا ہے۔ سو تم لوگوں کے لیے اس دن کی فتح ماتم سے بدل گئی، کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دلگیر ہے۔ سو وہ لوگ اس دن چوری سے شہر میں گھسے، جیسے وہ لوگ جو لڑائی سے بھاگتے ہیں شرم کے مارے چوری چوری چلتے ہیں۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا کہ ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، ہائے ابی سلوم میرے بیٹے۔ تب یوآب گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو نے آج اپنے سب خادموں کو شرمسار کیا، جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانیں اور تیری بیویوں کی جانیں اور تیری خرموں کی جانیں بچائیں، کیونکہ تو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے کہ تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں۔ کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابی سلوم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو بہت خوش ہوتا۔ سو اب اٹھ باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر، کیونکہ میں خداوند کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا، اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بدتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے لے کر اب تک تجھ پر آئی ہیں۔ سو بادشاہ اٹھ کر پھاٹک میں جا بیٹھا اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاٹک میں بیٹھا ہے۔ تب سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے اور اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے تھے، اور اسرائیل کے قبیلوں نے سب لوگوں میں جھگڑا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا، اور اب وہ ابی سلوم کے بیٹے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور ابی سلوم جسے ہم نے مسح کر کے اپنا حاکم بنایا تھا لڑائی میں مر گیا ہے۔ سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تب داؤد بادشاہ نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو کہلا بھیجا کہ یہودا کے بزرگوں سے کہو کہ تم بادشاہ کے اس کے محل میں پہنچانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو، جس حال کے سارے اسرائیل کی بات اسے اس کے محل میں پہنچانے کے بارے میں بادشاہ تک پہنچی ہے۔ تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور گوشت ہو، پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو؟ اور اماسا سے کہنا کیا تو میری ہڈی اور گوشت نہیں؟ سو اگر تو یوآب کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور اس نے سب بنی یہودا کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح مائل کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تو اپنے سب خادموں کو ساتھ لے کر لوٹ آ۔ سو بادشاہ لوٹ کر یردن پر آیا، اور سب بنی یہودا جلجال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں اور اس سے یردن کے پار لے آئیں۔ اور جیرا کے بیٹے بنیامینی سمیع نے جو بخوریم کا بیٹا تھا جلدی کی، اور بنی یہودا کے ساتھ داؤد بادشاہ کے استقبال کو آیا، اور اس کے ساتھ 1000 بنیامینی جوان تھے، اور ساؤل کے گھرانے کا خادم زیبا اپنے 15 بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت آیا،
اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے، اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے، اور جو کام اس کے مناسب معلوم ہوا اسے کریں۔ اور جیرا کا بیٹا سمی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اوندا ہو کر گھرا، اور بادشاہ سے کہنے لگا، میرے مالک میری طرف گناہ منسوب نہ کرے، اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلم سے نکلا اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بد مزاجی سے کیا اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے، کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں۔ اور زرویا کے بیٹے ابیشے نے جواب دیا، کیا سمی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خداوند کے ممسوح پر لعنت کی؟ داؤد نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو؟ کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے؟ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں؟ اور بادشاہ نے سمی سے کہا، تو مارا نہیں جائے گا، اور بادشاہ نے اسے قسم کھائی۔ پھر ساؤل کا بیٹا مفیبوس بادشاہ کے استقبال کو آیا۔ اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑھی کتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اسے کہا، اے مفیبوس، تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی، کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے گدھے پر زین کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے۔ سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتے کی مانند ہے، سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا، تو بھی تو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخواں پر کھاتے تھے۔ بس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تو اور زیبا دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو۔ اور مفیبوس نے بادشاہ سے کہا، وہی سب لے لے، اس لیے کہ میرا بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے۔ اور برزلی جلحادی راجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے، اور یہ برزلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی 80 برس کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جب تک وہ مخنعیم میں رہا رسد پہنچائی تھی، اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ سو بادشاہ نے برزلی سے کہا کہ تو میرے ساتھ پار چل اور میں یروشلم میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا۔ اور برزلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یروشلم کو جاؤں؟ آج میں 80 برس کا ہوں، کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ جان سکتا ہے؟ کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں؟ بس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بھار ہو؟ تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا اجر کیوں دے؟ اپنے بندے کو لوٹ جانے دے تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں۔ پر دیکھ تیرا بندہ کمہام حاضر ہے، وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر۔ تب بادشاہ نے کہا، کمہام میرے ساتھ پار چلے گا اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا، اور جو کچھ تو چاہے میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا۔ پھر بادشاہ نے برزلی کو چوما اور اسے دعا دی اور اپنی جگہ کو لوٹ گیا۔ سو بادشاہ
جلجال کو روانہ ہوا اور کمحام اس کے ساتھ چلا، اور یہودا کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے۔ تب اسرائیل کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بنی یہودا تجھے کیوں چوری سے لے آئے؟ اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور داؤد کے سب جتنے تھے ان کو یردن کے پاس سے لائے۔ تب سب بنی یہودا نے بنی اسرائیل کو جواب دیا، اس لیے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے، سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے؟ کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے، یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے؟ پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودا کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے 10 حصے ہیں، اور ہمارا حق بھی داؤد پر تم سے زیادہ ہے، بس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے صلاح نہیں لی؟ اور بنی یہودا کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھیں۔ دوسرا سموئیل 20 باب۔ اور وہاں ایک شریر بینیامینی تھا، اور اس کا نام سبا بن بکری تھا۔ اس نے نرسنگا پھونکا اور کہا کہ داؤد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہماری میراث یسی کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اے اسرائیلیو، اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ سو سب اسرائیلی داؤد کی پیروی چھوڑ کر سبا بن بکری کے پیچھے ہو لیے، لیکن یہودا کے لوگ یردن سے یروشلم تک اپنے بادشاہ کے ساتھ ہی ساتھ رہے۔ اور داؤد یروشلم میں اپنے محل میں آیا، اور بادشاہ نے اپنی ان 10 حرموں کو جن کو وہ اپنے گھر کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گیا تھا لے کر ان کو نظر بند کر دیا، اور ان کی پرورش کرتا رہا، پر ان کے پاس نہ گیا۔ سو انہوں نے اپنے مرنے کے دن تک نظر بند رہ کر رنڈاپے کی حالت میں زندگی کاٹی۔ اور بادشاہ نے اماسا کو حکم دیا کہ 3 دن کے اندر بنی یہودا کو میرے پاس جمع کر، اور تو بھی یہاں حاضر ہو۔ سو اماسا بنی یہودا کو فراہم کرنے گیا، پر وہ معینہ وقت سے جو اس نے اس کے لیے مقرر کیا تھا زیادہ ٹھہرا۔ تب داؤد نے ابیشے سے کہا کہ سبا بن بکری کو ہم کو ابیسلوم سے زیادہ نقصان پہنچ جائے گا، سو تو اپنے مالک کے خادموں کو لے کر اس کا پیچھا کرتا نہ ہو کہ وہ فصیلدار شہروں کو لے کر ہماری نظر سے بچ نکلے۔ سو یوآب کے آدمی اور کریتی اور فلیتی اور سب بہادر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یروشلم سے نکلے تاکہ سبا بن بکری کا پیچھا کرے۔ اور جب وہ اس بڑے پتھر کے نزدیک پہنچے جو جبون میں ہے، تو اماسا ان سے ملنے کو آیا، اور یوآب اپنا جنگی لباس پہنے تھا، اور اس کے اوپر ایک پٹکا تھا جس سے ایک تلوار میان میں پڑی ہوئی اس کی کمر میں بندھی تھی، اور اس کے چلتے چلتے وہ نکل پڑی۔ سو یوآب نے اماسا سے کہا، اے میرے بھائی، تو خیریت سے ہے؟ اور یوآب نے اماسا کی داڑھی اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑی کہ اس کو بوسہ دے، اور اماسا نے اس تلوار کا جو یوآب کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا، سو اس نے اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ اس کی انتڑیاں زمین پر نکل پڑیں، اور اس نے دوسرا وار نہ کیا، سو وہ مر گیا۔ پھر یوآب اور اس کا بھائی ابیشے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے، اور یوآب کے جوانوں میں سے ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جو کوئی یوآب سے راضی ہے اور جو کوئی داؤد کی طرف ہے، سو یوآب کے پیچھے ہو لے۔ اور اماسا سڑک کے بیچ اپنے خون میں لوٹ رہا تھا، اور جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ اماسا کو سڑک پر سے میدان میں اٹھا لے گیا، اور جب یہ دیکھا کہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ اور جب وہ سڑک پر سے ہٹا لیا گیا تو سب لوگ یوآب کے پیچھے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے لگے، اور وہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ہوتا ہوا ابیل اور بیت ماکہ اور سب بیریوں تک پہنچا، اور وہ بھی جمع ہو کر اس کے پیچھے چلے، اور انہوں نے آ کر اس سے بیت ماکہ کے ابیل میں گھیر لیا،
اور شہر کے سامنے ایسا دمدمہ باندھا کہ وہ فصیل کے برابر رہا، اور سب لوگوں نے جو یوآب کے ساتھ تھے دیوار کو توڑنا شروع کیا تاکہ اسے گھرا دیں۔ تب ایک دانشمند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یوآب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں۔ سو وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا، کیا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب وہ اس سے کہنے لگی، اپنی لونڈی کی باتیں سن۔ اس نے کہا، میں سنتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانے میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ابیل میں صلاح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے۔ اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے، سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ یوآب نے جواب دیا، مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے، جس کا نام سبا بن بکری ہے، بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے، سو فقط اسی کو میرے حوالے کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے یوآب سے کہا، دیکھ، اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا۔ تب وہ عورت اپنی دانائی سے سب لوگوں کے پاس گئی، سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر اسے باہر یوآب کی طرف پھینک دیا۔ تب اس نے نرسنگا پھونکا اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے، اور یوآب یروشلم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ اور یوآب اسرائیل کے سارے لشکر کا سردار تھا، اور بنایا بن یہویدہ کریتیوں اور فلسطینیوں کا سردار تھا، اور ادورام خراج کا داروغہ تھا، اور اخیلوت کا بیٹا یہوشافط مورخ تھا، اور سوا منشی تھا، اور صدوق اور ایباتر کاہن تھے، اور اریائی بھی داؤد کا ایک کاہن تھا۔ دوسرا سموئیل 21 باب۔ اور داؤد کے ایام میں پے در پے 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبہونیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جبہونیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جبہونی بنی اسرائیل میں سے نہیں، بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جبہونیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں، اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ جبہونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناش کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کے کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے مفیبوس بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسپا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفیبوس کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو برزیلی مخولاتی کے بیٹے ادریئیل سے ہوئے تھے، لے کر ان کو جبہونیوں کے حوالے کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سو وہ 7 ایک ساتھ مرے۔ یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی
जौ की फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब अय्या की बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाई रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश न हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और न रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम अय्या की बेटी रिस्फा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे योनतन की हड्डियों को यबीस जलहात के लोगों से लिया, जो उनको बैतशान के चौक में से चुरा लाए थे, जहाँ फलस्तियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जिलबुआ में कत्ल किया टांग दिया था। सो वो साउल की हड्डियों और उनके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहाँ से ले आया, और उन्होंने उनकी भी हड्डियाँ जमा की जो लटकाए गए थे, और उन्होंने साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को ज़िला में जो बेनिमीन की सरजमीन में है उसी के बाप कीस की कब्र में दफन किया, और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी। और फलस्ती फिर इसराइलियों से लड़े, और दाऊद अपने हादमों के साथ निकला और फलस्तियों से लड़ा, और दाऊद बहुत थक गया। इशबनी बनूम ने जो देवजादों में से था, जिसका नेज़ा वज़न में पीतल की 300 मिस्काल था, और वो अपनी नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे। पर ज़ुरुया के बेटे अबीशै ने उसकी कुमख की और उस फलस्ती को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ता ना हो कि तू इसराइल का चिराग बुझा दे। इसके बाद फलस्तियों के साथ फिर जूब में लड़ाई हुई। तब हुसाती सबकी ने सब की जो देवजादों में से था कत्ल किया। और फिर फलस्तियों से जूब में एक और लड़ाई हुई। तब इल्हानान बिन यारी अर्जीम ने जो बैतलहम का था जाति जोलीत को कत्ल किया, जिसके नेज़े की झड़ जुला है के शैतीर की तरह थी। फिर जात में लड़ाई हुई, और वहाँ एक बड़ा कद आवर शख्स था, उसके दोनों हाथों और दोनों पाँव में 6-6 उंगलियां थीं, जो सब की सब गिनती में 24 थीं, और ये भी उस देव से पैदा हुआ था। जब इसने इसराइलियों की फजीयत की तो दाऊद के भाई समही के बेटे यूनतन ने उसे कत्ल किया। ये चारों उस देव से जात में पैदा हुए थे, और वो दाऊद के हाथ से और उसके खादमों के हाथ से मारे गए। दूसरा समूएल 22 बाब। जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई दी, तो उसने खुदावंद के हुजूर इस मजमून का गीत सुनाया। वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूँगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। मैं खुदावंद की जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूँ मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा, क्योंकि मौत की मौजों ने मुझे घेरा, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौकट थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदा के हुजूर चिल्लाया। उसने अपने हीकल में से मेरी आवाज़ सुनी, और मेरी फरियाद उसके कान में पहुंची। तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, और आसमान की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी।
وہ करोबी पर सवार होकर उड़ा और हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया, और उसने अपने चौगट तारीखी को और पानी के इज्तिमा और आसमान के दलदार बादलों को शामियाने बनाया। उस छलक से जो उसके आगे आगे थी, आग के कोयले सुलग गए। खुदावंद आसमान से गरजा और हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। उसने तीर चलाकर उनको परांगदा किया और बिजली से उनको शिकस्त दी। तब खुदावंद की डांट से, उसके नथनों के दम के झोंके से समंदर की था दिखाई देने लगी, और जहाँ की बुनियादें नमूदार हुईं, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर आवर दुश्मन और मेरी अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए निहायत ज़बरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुवाफिक मुझे जज़ा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सारे फैसले मेरे सामने थे और मैं उसके आइन से बरगिश्ता ना हुआ। मैं उसके हुजूर कामिल भी रहा और अपनी बदकारी से बाज रहा। इसीलिए खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ती के मुवाफिक, बल्कि मेरी उस पाकीज़गी के मुताबिक जो उसकी नज़र के सामने थी, बदला दिया। रहमदिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकूकार के साथ नेक होगा और गजरू के साथ टेढ़ा। मुसीबत ज़दा लोगों को तू बचाएगा, पर तेरी आंखें मगरूरों पर लगी हैं ताकि तू उन्हें नीचा करे, क्योंकि खुदावंद तू मेरा चिराग है और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। क्योंकि तेरी बदौलत मैं फ़ौज पर दावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारा खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा मेरा मजबूत किला है, वो अपनी राह में कामिल शख्स की रहनुमाई करता है और उसके पाँव हिरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर भी बख्शी और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पाँव नहीं फिसले। मैंने अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको हलाक किया, और जब तक वो फना ना हो गए मैं वापस नहीं आया। मैंने उनको फना कर दिया और ऐसा छेद डाला है कि वो उठ नहीं सकते, बल्कि वो तो मेरे पाँव के नीचे घिरे पड़े हैं। क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालफों को मेरे सामने ज़ेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी, ताकि मैं अपने दावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने इंतज़ार किया पर कोई न था जो बचाए, बल्कि खुदावंद का भी इंतज़ार किया, पर उसने उनको जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर ज़मीन की गिर्द की मानित कर दिया। मैंने उनको गली कूचों के कीचड़ की तरह रोंद रोंद कर चारों तरफ फैला दिया। तूने मुझे मेरी कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार होने के लिए रख छोड़ा है। जिस कौम से मैं वाकिफ़ भी नहीं, वो मेरी मोती होगी। परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे, वो मेरा नाम सुनते ही मेरी फरमाबरदारी करेंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों से थर थराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, और खुदा मेरी निजात की चट्टान मुमताज़ हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे ताबे कर देता है और मुझे मेरे दुश्मनों के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे मुखालफों से सरफराज करता है।
تو مجھے تندخو آدمی سے رخائی دیتا ہے، اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ دوسرا سموئیل 23 باب۔ داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں۔ داؤد بن یسی کہتا ہے، یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا ممسو اور اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز ہے۔ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ اسرائیل کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا، ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے، ایسی صبح جس میں بادل نہ ہوں، جب نرم نرم گھاس زمین میں سے بارش کے بعد کی صاف چمک کے باعث نکلتی ہے۔ میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے، کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے۔ گو وہ اس کو بڑھاتا نہیں، پر ناراست لوگ سب کے سب کانٹوں کی مانند ٹھہریں گے جو ہٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑے نہیں جا سکتے، بلکہ جو آدمی ان کو چھوئے ضرور ہے کہ وہ لوہے اور نیزے کے چھڑ سے مسلح ہو، سو وہ اپنی ہی جگہ میں آگ سے بالکل بھسم کر دیے جائیں گے۔ اور داؤد کے بہادروں کے نام یہ ہیں، یعنی تخکمونی، یوشیب، بشیبت جو سپہ سالاروں کا سردار تھا، وہی ایزنی ادینو تھا جس سے 800 ایک ہی وقت میں مقتول ہوئے۔ اس کے بعد ایک اخوہی کے بیٹے دودے کا بیٹا ایلیزر تھا، یہ ان تینوں سورماؤں میں سے ایک تھا جو داؤد کے ساتھ اس وقت تھے جب انہوں نے ان فلسطینیوں کو جو لڑائی کے لیے جمع ہوئے تھے للکارا، حالانکہ سب بنی اسرائیل چلے گئے تھے، اور اس نے اٹھ کر فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا، اور خداوند نے اس دن بڑی فتح کرائی اور لوگ پھر کر فخر لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ بعد اس کے ہراری اجی کا بیٹا سما تھا جو فلسطینیوں نے اس قطعہ زمین کے پاس جو مسور کے پیڑوں سے بھرا تھا جمع ہو کر دل باندھ لیا تھا، اور لوگ فلسطینیوں کے آگے سے بھاگ گئے تھے، لیکن اس نے اس خطے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو بچایا اور فلسطینیوں کو قتل کیا، اور خداوند نے بڑی فتح کرائی۔ اور ان 30 سرداروں میں سے 3 سردار نکلے اور فصل کاٹنے کے موسم میں داؤد کے پاس ادلام کے مغارہ میں آئے، اور فلسطینیوں کی فوج رفائم کی وادی میں خیمہ زن تھی، اور داؤد اس وقت گھڑی میں تھا، اور فلسطینیوں کے پہرے کی چوکی بیت لحم میں تھی۔ اور داؤد نے ترستے ہوئے کہا، اے کاش کوئی مجھے بیت لحم کے اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے۔ اور ان تینوں بہادروں نے فلسطینیوں کے لشکر میں سے جا کر بیت لحم کے کنویں سے جو پھاٹک کے برابر ہے پانی بھر لیا، اور اسے داؤد کے پاس لائے، لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے، بلکہ اسے خداوند کے حضور انٹھیل دیا، اور کہنے لگا، اے خداوند مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں، کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی؟ اسی لیے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے۔ ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے، اور زرویہ کے بیٹے یوآب کا بھائی ابیشے ان تینوں میں افضل تھا۔ اس نے 300 پر اپنا بھالا چلا کر ان کو قتل کیا، اور تینوں میں نامی تھا۔ کیا وہ ان تینوں میں معزز نہ تھا؟ اسی لیے وہ ان کا سردار ہوا، تو بھی وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا۔ اور یہودیدہ کا بیٹا بنایا قبزیل کے ایک سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑے بڑے کام کیے تھے،
اس نے مواب کے اریئیل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں غار کے بیچ ایک شیر ببر کو مارا، اور اس نے ایک جسیم مصری کو قتل کیا۔ اس مصری کے ہاتھ میں بھالا تھا، پر یہ لاٹھی ہی لیے ہوئے اس پر لپکا اور مصری کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور اسی کے بھالے سے اسے مارا۔ پس یہویدا کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے، اور تینوں بہادروں میں نامی تھا، اور ان 30 سے زیادہ معزز تھا، پر وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا، اور داؤد نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں پر مقرر کیا۔ اور 30 میں یوآب کا بھائی اسائیل اور الخان بیت لحم کے دو کا بیٹا، ہرودی سما، ہردودی الیکا، فلتی خلص، ایرا بن عکیس تکوئی، انتوتی ابی عزر، ہوساتکی مبونی، اخوہی زلمون، نتوفانی مہری، نتوفاتی بانا کا بیٹا خلب، اتی بن ریبی بن بنیمین کے جبے کا، فرحاتونی بنایا، اور جاز کے نالوں کا ہدی، ارباکی ابی البون، برہومی عظماوت، سالوبونی علی حبا بنی یسین، یونتن، ہراری سما، اخی عام بن سرار ہراری، علی فلت بن اکسبنی، ماکاتی کا بیٹا، علی عام بن اخیتوفل جلونی، کرملی حسرور، عربی فاری، زوبا کے ناتن کا بیٹا اجال، جدی بانی، امونی سلق، بیروتی نخری، زرویا کے بیٹے یوآب کے صلہ بردار، اتری ایرا، اتری جریب، اور ہتی اوریا، یہ سب 37 تھے۔ دوسرا سموئیل 24 باب۔ اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا، اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گن۔ اور بادشاہ نے لشکر کے سردار یوآب کو جو اس کے ساتھ تھا حکم کیا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے بیر سبا تک گشت کرو اور لوگوں کو گنوا تاکہ لوگوں کی تعداد مجھے معلوم ہو۔ تب یوآب نے بادشاہ سے کہا، خداوند تیرا خدا ان لوگوں کو خواہ وہ کتنے ہی ہوں 100 گنا بڑھائے، اور میرے مالک بادشاہ کی آنکھیں اسے دیکھیں، پر میرے مالک بادشاہ کو یہ باتیں کیوں بھاتی ہیں؟ تو بھی بادشاہ کے بعد یوآب اور لشکر کے سرداروں پر غالب ہی رہی، اور یوآب اور لشکر کے سردار بادشاہ کے حضور سے اسرائیل کے لوگوں کا شمار کرنے کو نکلے، اور وہ یردن پار اترے اور اس شہر کو داہنی طرف اروئیر میں ہمزن ہوئے اور جد کی وادی میں یازیر کی جانب ہے۔ پھر وہ جلحاد اور تختیم حدسی کے علاقے میں گئے اور دان یان کو گئے اور گھوم کر سیدا تک پہنچے، اور وہاں سے سور کے قلعے کو اور ہویوں اور کنہانیوں کے سب شہروں کو گئے، اور یہودا کے جنوب میں بیر سبا تک نکل گئے۔ چنانچہ ساری مملکت میں گشت کر کے 9 مہینے اور 20 دن کے بعد وہ یروشلم کو لوٹے، اور یوآب نے مردم شماری کی تعداد بادشاہ کو دی، سو اسرائیل میں 8 لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے، اور یہودا کے مرد 5 لاکھ نکلے۔ اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے بندے کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ جا اور داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔
سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے؟ کیا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگیدیں، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجے میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی، جو صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے بیر صبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے ملہول ہوا، اور اس فرشتے سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، یہ بس ہے، اب اپنا ہاتھ روک لے۔ اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونا کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے جب اس فرشتے کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ، گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، جا اور یبوسی اورونا کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا۔ سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا گیا، اور ارونا نے نگاہ کی اور بادشاہ اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سو ارونا نکلا اور زمین پر سرنگو ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونا کہنے لگا، میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کے پاس کیوں آیا؟ داؤد نے کہا، یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں، تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔ ارونا نے داؤد سے کہا، میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے۔ دیکھ، سوختنی قربانی کے لیے بیل ہیں، اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ بادشاہ ارونا بادشاہ کی نظر کرتا ہے۔ اور ارونا نے بادشاہ سے کہا، خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے۔ تب بادشاہ نے ارونا سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانی نہیں گزاروں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدی، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی۔